آج ہم آپ کی کتاب کے 168 صفحے پر نعت جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ نعت جو ہے یہ عبدالقدوس جاویدانی کے نام سے جانا جاتا ہے نے لکھا ہے۔ نعت کے لغوی معنی مدح، ثنا اور تعریف یہ ہیں۔ اسلام میں نعت اس صنف شعر کو کہتے ہیں جس میں پیغمبر اسلام حضرت محمد کی مقدسیت اور صورت کے کسی بھی پہلو کی مدح کی جائے، اس میں حیت کی کوئی قید نہیں، اس لیے نعت موضوعی صنف ہے۔ نعت گوئی کا باقاعدہ آغاز دور رسالت میں ہی ہوا۔ دربار نبوی کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو بارہا نعتیہ اور مداحیہ اشعار پیش کر کے دادِ تحسین حاصل کی۔ عربی زبان کے نعت گو شعراء میں حسان بن ثابت اور کعب بن زبیر سرفہرست ہیں۔ عربی کے بعد فارسی زبان میں بھی نعت گوئی شروع ہوئی اور بڑے بڑے نعت کو پیدا ہوئے، مصنوعی نگاہ نعت لکھنے کو رواج دیا۔ فارسی نعت گو شعراء میں شیخ سعدی شیرازی، نظام گنگوئی اور عبدالرحمن جامی مشہور ہیں۔ برصغیر کے فارسی نعت گو شعراء میں امیر خسرو کا مقام اہم ہے۔ اردو میں نعت عربی اور فارسی سے آئی ہے۔ اردو کے اکثر شعراء نے نعتیں لکھی ہیں جن میں بہت سے غیر مسلم بھی ہے۔ میر تقی میر، مولانا حالی، مولانا شبلی، ڈاکٹر اقبال، احمد یار خان اور رضا بریلوی کے علاوہ بہت سے شعراء کی نعتیں کافی مقبول ہیں۔ بچوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں کشمیر میں اکثر صبح کے وقت جو نعت یہاں پڑھتے ہیں وہ تو زین العابدین نے عربی میں لکھا ہے، وہ ہم اکثر اوراد میں پڑھتے ہیں۔ اور امیر خسرو جو ہے وہ اس وقت دہلی میں مدفون ہے۔ امیر خسرو جو ہے ان کا بہت ہی مشہور نعت نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ من بودم جو ہے، کہا جاتا ہے کہ جس وقت امیر خسرو نے یہ نعت پڑھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس محفل میں تشریف لایا ہے۔ اور اس کے بعد ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ رسا جاویدانی جو ہے، رسا جاویدانی ہمارے کشمیر کے ہی ہیں، جیتے جاگتے ہمارے یہاں کے عظیم شعراء ہے۔ رسا جاویدانی کا اصل نام عبدالقدوس ہے۔ آپ 7 جولائی 1901 میں بدرواہ میں پیدا ہوئے۔ بدرواہ کو فطرت حسن کی وجہ سے چھوٹا کشمیر کہتے ہیں۔ رسا کے والد خواجہ منور دیو تجارت پیشہ تھے، مگر فارسی زبان اور ادب سے کافی لگاؤ رکھتے تھے۔ رسا نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل کی ڈگری حاصل کر کے ریاست محکمہ تعلیم میں ملازمت کی ہے۔ وہ برسوں تک فارسی اور اردو پڑھاتے رہے۔ آپ کا انتقال 7 مئی 1979 میں ہوا۔ ہمارے چیف منسٹر غلام نبی آزاد صاحب کی اہلیہ جو ہے وہ اسی خاندان کی ہے، شمیمہ دیو، جو بہت ہی مشہور گائیکار ہے، یہاں ہمارے ہندوستان میں مانی جاتی ہے۔ شعر گوئی کے علاوہ آپ گانے بجانے میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کی شاعری میں اساتذہ کا رنگ جھلکتا ہے۔ حسن عشق آپ کی غزلوں کا موضوع ہے۔ نظموں میں مناظرت، فطرت اور دیگر پہلوؤں کی خوب عکاسی کی ہے۔ لالہ صحرا 1948 اور نظم ثریا 1962 آپ کے 2 شاعری مجموعے ہیں۔ کشمیری میں بھی شعر کہتے ہیں۔ ان کی کشمیری شاعری کو خاصی مقبولیت حاصل ہے۔ یہ تھا رسا جاویدانی کے بارے میں آپ کو جانکاری۔ آپ ذرا اس نعت پہ آئیے جو کہ رسا جاویدانی کا ہے۔ بنی نوا انسان کا غمخوار آیا، وہ تخلیق عالم کا شہکار آیا، وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا، خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا، تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی، تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا، تو وہ سرو کائنات نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا۔ اس کی تشریح سنیے۔ بنی نوا انسان کا غمخوار آیا، انسان کی اولاد کا غم کھانے والا جو آیا، جو انسان بھٹکا ہوا تھا دنیا میں، اب اس کو ہدایت کی تلاش تھی، اس کو ہدایت چاہے تھی، اس ہدایت کے لیے ہمارے یہ غم کھانے والے پیغمبر لولاک آئے اس دنیا میں۔ وہ تخلیق عالم کا شہکار آیا، جو بھی تخلیق عالم میں ہوا ہے ان میں سے سب سے عظیم کام جو ہے، شاہکار کہتے ہیں عظیم کام ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہے۔ وہ نبیوں کا سرتاج سردار آیا، وہ تمام نبیوں ہے، نبی کا جمع، نبیوں کا سرتاج، ہمیشہ ہم تاج کو سر پہ رکھتے ہیں، وہ نبیوں کا سرتاج تھا، سر پہ رکھا ہے نبیوں نے، اس نے تمام نبیوں نے اسی کے دین کی اتباع کی ہے، اسی کے دین کو آگے چلایا تھا۔
سردار آیا، اور سردار بھی ہے نبیوں کے، کیونکہ جس وقت بیت المقدس میں نماز پڑھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر، تمام پیغمبران اعظام نے ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ خوش اندام آیا، خوش اتوار آیا، وہ خوش جسم والے تھے، ان کا جسم بہت ہی خوبصورت تھا، اور ان کے عادات جو تھے وہ بہت ہی اچھے تھے، وہ بہت ہی پیارے تھے، وہ بہت ہی حسین تھے، وہ حسین عادتوں کا مالک تھا، وہ حسین جسم کا مالک تھا۔ تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، یہ دنیا جو تھی یہ فتنوں فسادوں، یہ تمام لڑائیوں میں ملوث تھی، تمام برائیاں جو تھی وہ اس دنیا میں ہوتی تھی، اس لیے اس دنیا کو تیرے آنے کی آرزو تھی۔ تو آیا تیرے آنے کی آرزو تھی، نگاہوں کو بس تیری ہی جستجو تھی۔ یہ نگاہیں جو ہماری ہے، ہماری نظریں جو ہے، ان کو صرف آپ کی ہی تلاش ہے کہ کون آئے ہادی بن کر اور اس ڈوبتی ہوئی نیا کو، انسانیت کی نیا کو جو ہے اس کو پار لگائے۔ تو اے ابر رحمت جو دنیا میں آیا، شرف آدم و آدمیت نے پایا۔ تو اے ابر رحمت، تو رحمت کے آبر ہے۔ آبر کہتے ہیں اس چیز کو، وہ جب آسمان پہ آتا ہے تو بارش پڑتی ہے تو زمین سیراب ہوتا ہے، زمین میں پھول کھلنے لگتے ہیں، لیکن آپ جو ہے رحمت کے آبر ہیں۔ آپ نے دنیا میں رحمت برسایا، آپ نے انسان کو ہدایت کے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی، آپ نے ہدایت اسے پیش کی اللہ کی طرف سے جو اسے مطلوب تھی۔ جو دنیا میں آیا، جو آپ نے جو دنیا میں تشریف لایا تو آپ ابر رحمت بن کے آئے۔ شرف آدم و آدمیت نے پایا، جو آدم تھا جس کو اللہ نے کہا تھا کہ میں اس دنیا میں ایک اسپیشل کریچر بھیجتا ہوں، جسے کہتے ہیں آہن، میں عظیم انسان کو بھیجتا ہوں، میں اپنے نائب کو بھیجتا ہوں، میں نائب خدا کو یہاں بھیجتا ہوں۔ اسی نے اپنا شرف پا لیا اس آدم نے، اور آدمیت نے، جو آدمیت چاہتی ہے، جو آدمیت تلاش کرتی ہے کہ آدمیت کیا ہے، آدمیت کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے، تو انسان نے وہ برابر وہ مقام پا لیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لایا۔ تو وہ سرو قامت نہیں جس کا سایہ، مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا۔ تو وہ سرو قامت، آپ وہ سرو ہے، سرو کہتے ہیں اس درخت کو جو اکثر ہم اپنے آنگن میں لگاتے ہیں، جس کا قد بہت ہی لمبا ہوتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا سایہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ابر ان کا سایہ کرتا تھا۔ اس کا اپنی جسم کا سایہ نہیں ہے، جب وہ دھوپ میں چلتے تھے تو اوپر سے ابر ان کا سایہ کرتا تھا۔ مگر بن کے رحمت تو عالم پہ چھایا، مگر آپ رحمت بن کے جو ہے، آپ نے رحمت کا سایہ دنیا پہ کیا، اور دنیا پہ رحمت کا جو سایہ ہے وہ چھا گیا۔ دیکھیے، قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، زمین پھونک رکھتی ہے عرش بری پر، پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزین دل میں فرمان تیرا، کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا، جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہی غیر مسلم پر تیری نظر ہے، یہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے، تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہی تیری شفقت کے اس پر بسائے، قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری۔ ان اشعار میں بچوں
ہمارے نعت کو عبدالقدوس سعید جاویدانی جو ہے وہ فرماتے ہیں پہلے اس شعر میں، قدم تیرا جب سے پڑا ہے زمین پر، جب سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا میں تشریف لایا، زمین پھونک رکھتی ہے عرش بری پر۔ اور یہ زمین جو ہے اس کا مقام بہت بالا ہو گیا ہے، عرش بری سے زیادہ بالا ہو گیا ہے، کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اللہ کا جو منشا تھا، اللہ کی جو رضا تھی، اللہ کا جو دین تھا، وہ تو صرف اللہ نے عرش معلیٰ تک یہ رکھا تھا۔ لیکن اب اس نے یہ سوچا، اللہ تبارک تعالیٰ نے، کہ میں ان بندوں کی ہدایت کے لیے رسول پاک کو اس دنیا میں بھیجوں تاکہ یہ ان بندوں کی ہدایت کرے اور ان کا جو راستہ ہے وہ تو بالکل سیدھا بن جائے۔ اس لیے اب زمین جو ہے اس کا مقام جو ہے وہ عرش معلیٰ سے زیادہ ہونے لگا ہے، کیونکہ اس فرش کے مکین ہی کو پھر عرش والے نے معراج کے موقع پر جب وہاں بلایا تو کہا گیا کہ کعبہ قوسین او ادنا، اتنی فرق تھی معبود اور رسول کے درمیان جتنی یہ قوسین جو ہے ان میں فرق ہے۔ اس لیے سمجھ لیجئے کہ یہ پہلے ہی بندہ ہے، یہ پہلے ہی مخلوق ہے جس کو اپنے خالق نے اتنا قریب لایا، اتنا قریب اپنا جلوہ دیا، اتنا قریب اپنا پیغام سنایا۔ پیام آشتی کا ہے قرآن تیرا، ہوا جاگزین دل میں فرمان تیرا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب میں تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ ان کا قوم جو تھا وہ لڑائی میں ملوث ہے، وہ جنگ جدل میں ملوث ہے، وہ خون خرابے میں ملوث ہے، وہ شراب پینے میں ملوث ہے، تمام برائیاں عرب کی قوم میں تھی، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہت ہی بے چین ہو جاتے تھے اور غار حرا میں جاتے تھے اور وہاں وہ لو لگا کر بیٹھتے تھے۔ تو اچانک ایک دن فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے کہا کہ میں جبریل ہوں اور آپ کو رسول بنایا گیا ہے، اقرا پڑھو۔ تو رسول پاک نے کہا کہ انا بھکاری ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں نے پڑھا نہیں ہے، میں کسی اسکول میں نہیں گیا ہوں، میں نے کسی معلم سے نہیں پڑھا ہے۔ تو حضرت جبریل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو گلے لگایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو وہاں سے ہی قرآن کی پہلی جو آیت ہے وہاں سے ہی شروع ہو گئی ہے، اور پھر اس کی آخری قرآن کی آیت جو ہے یہی جبریل لاتے رہے عرش سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبران، تمام جو ان کے یہ تھے، ان کے صحابی تھے، ان کو وہ سناتے تھے، تو آخرکار قرآن حکیم جو ہے وہ مکمل ہو گیا، اور آخری آیت جو ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ اور وہ قرآن کیا ہے؟ اس میں آشتی کا درس ہے، اس میں امن کا درس ہے، اس میں انسان کو ہدایت کا درس ہے، اس میں انسان کو رحمت کا درس ہے، اس میں انسان کو اشرف المخلوقات بننے کا درس ہے۔ اس لیے اس میں بالکل یہ پیام ہے قرآن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے بذریعہ جبریل علیہ السلام بھیجا، تو اس میں آشتی کا درس ہے، اس میں آشتی ہے، امن ہے۔ ہوا جاگزین دل میں فرمان تیرا، اور جو یہ آپ کا فرمان ہے، یہ اللہ نے جو فرمان بھیجا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ نے جو یہ فرمان دیا ہمیں، تو اس نے ہمارے دلوں میں جگہ پا لی اور ہم اتنے راسخ ہو گئے، ہم اس پہ اتنے کاربن ہو گئے، ہم اس پہ عمل پیرا ہو گئے کہ دنیا میں پھر اس وقت بالکل امن آشتی کا بہار آ گیا۔ کرم ہر کسی پر ہے احسان تیرا، ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا۔ آپ کا جو کرم ہے وہ ہر ایک پہ احسان ہے۔ آپ صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں ہیں بلکہ آپ انسان کے پیغمبر ہیں، عالم انسانیت کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کو رحمت بنا کر انسانیت کی طرف بھیجا گیا ہے۔ آپ کو صرف ایک مخصوص قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا ہے بلکہ آپ ہر ایک کے پیغمبر ہیں۔ آپ کا کرم جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، آپ کی میسج جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے ہے، چاہے اس میں کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن
بہرحال یہ تو انسانیت کو ہے، جو بھی انسان ہے اس کے لیے یہ اللہ کا پیغام ہے، اور اللہ کا پیغام جو ہے وہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انسانوں تک پہنچایا ہے، اور اسی کی شکل جو ہے وہ قرآن حکیم ہے اور یکساں ہے، جیسی اس نے تمام تک یکساں طور پہنچایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان، یہ اللہ کا جو فرمان تھا، یہ اللہ کی جو یہ ہدایت تھی، رجل ہدایت تھا ایک بندے کے لیے، اس میں اس چیز کا نہیں رکھا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے، نہیں، اس نے غیر مسلموں کی طرف بھی وہی نظر رکھی جو مسلمان کی طرف رکھی ہے۔ دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا، یہ دھرتی جو ہے، یہ زمین جو ہے، اس زمین کے کندھوں پہ رسول محترم علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے کہ انہوں نے کتنی تکالیفیں اٹھائی ہے، ان کو کتنی تکالیف دی گئی ہے، لیکن وہ تکالیف انہیں سہے ہیں اور انسان کو اللہ کا پیغام پہنچایا تاکہ یہ انسان جو ہے یہ راستے سے نہ بھٹکے، یہ انسان کا دشمن نہ بنے بلکہ یہ انسان کا دوست بنے، اور انسان جو ہے یہ سچ مچ ایک اللہ کی ہی دنیا میں عبادت کرے، یہ کسی دوسری چیز کی عبادت نہ کرے، کیونکہ اللہ ہی اس کا خالق ہے اور یہ انسان جو ہے یہ اس کے مخلوق ہے۔ اس لیے یہ احسان ہے کہ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کی جدوجہد کی بدولت ہی انسانیت کو دنیا میں نجات ملی۔ جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نکلتے تھے تو ایک پڑوسن عورت جو تھی، کافر تھی، وہ ان پہ غلاظت پھینکتی تھی، اور اس طرح سے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے تھے اور ان کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن یہ عورت نے اس پہ غلاظت نہیں ڈالی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آیا کہ اس کا کیا، یہ وہ عورت کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہ بیمار پڑ گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں چلے گئے اور ان کی عادت کی اور کہا کہ دیکھو، آج میں جب یہاں سے نکلا تو مجھ پر کسی نے غلاظت نہیں ڈالی، میں نے دریافت کیا، پتہ چلا کہ آپ بیمار ہے، اس لیے میں عادت کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ عورت جو ہے وہ اتنی متاثر ہوئی اس کی اخلاق حسنہ سے کہ اس نے فوراً اسے کہا کہ میں اسلام لاتی ہوں، میں لا الہ الا اللہ پڑھتی ہوں، میں آپ کی فدائی بنتی ہوں کہ آپ اتنے اعلیٰ مقام پر ہیں اخلاق کے۔ تو وہی کہتی ہے جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، جو آپ کو شفقت تھی مسلمان کے حال پر ہے کہ مسلمان کہیں کسی تکلیف میں نہ جائے، مسلمان کہیں کسی تکلیف میں مت ہے، مسلمان کو کوئی پرابلم مت ہے، تو وہی بالکل غیر مسلم پہ ہے۔ اگر غیر مسلم بھی اس کے ہاں آتا تھا یا وہ غیر مسلم کے ہاں جاتا تھا، اس کے ساتھ بھی وہی شفقت کے ساتھ وہ پیش آتے تھے جیسے وہ مسلمان کے ساتھ آتے تھے۔ کردار تیرا نہ کن دل کو بائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے۔ یہ کردار جو آپ کا ہے کہ آپ کو دنیا کے انسان کے لیے بھیجا گیا ہے، آپ کے من میں دنیا کے انسان کا نقشہ تھا، آپ کے من میں دنیا کے انسان جو تھا اس کی ہدایت تھی، اس میں کوئی فرق نہیں، اس میں کوئی تمیز نہیں تھی، اس میں کوئی بالکل فرق نہیں تھی، بلکہ ہر ایک کے لیے وہ یکساں تھا۔ یہ کردار جو تھا آپ کا، یہ تو بالکل دل کو بھاتا ہے، یہ دل میں جگہ کر لیتا ہے، یہ دل کو اپنی طرف آپ کی طرف متصل کرتا ہے، اور یہ آپ کو اپنے دل میں، اور یہ آپ کو دل میں جگہ دیتا ہے۔ یہ کردار جو ہے کہ آپ مسلمان پہ بھی وہی نظر رکھتے ہیں، غیر مسلم پہ بھی وہی نظر رکھتے ہیں، مسلمان کا بھی بھلا چاہتے ہیں، غیر مسلم کا بھی بھلا چاہتے ہیں۔ یہ کردار جو ہے یہ دل میں بالکل بس جاتا ہے۔ تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک تعظیم کرنے کے لیے تو تیار ہے، کیونکہ ان کا کردار جو ہے اسے تو ہر ایک انسان جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر ایک کے دل میں بستا ہے اور ہر ایک کے من میں وہ سما جاتا ہے۔ جب اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں، جب اس کی سیرت طیبہ کو دیکھتے ہیں، جب اس کے اخلاق حسنہ کو دیکھتے ہیں، تو اس خلق عظیم کو دیکھ کر ہر ایک انسان جو ہے وہ انہیں اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، ان کے فدائین بننے کے لیے تیار ہوتا ہے،
اور ان کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہی تیری شفقت کے اس پر بھی سائے۔ تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، تو عرب کے جو لوگ ہیں وہ ان کے زبردست دشمن ہو گئے، تو انہوں نے اس کے ساتھ دشمنی زبردست کی، حتیٰ کہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی وہ روز کانٹے لاتی تھی اور ان کے دروازے پر رکھتی تھی۔ جب یہ طائف چلے گئے تو وہاں کے اوباشوں نے ان پر پتھر برسائے، ان کے پاؤں جو تھے وہ لہو لہان ہو گئے، ان پہ گشت طاری ہو گیا تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ اللہ کا نظام جو تھا، اللہ کا اسلام جو تھا، اللہ کا دین تھا، اس کو غالب کرنے کے لیے بہت سے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہے اور ان کو تکلیفیں دی گئی ہے، حتیٰ کہ ابو لہب کی جو بیوی تھی اس نے کہا تھا کہ جو اس پیارے نبی، اس رحمت للعالمین پیغمبر کو ختم کرے گا، میں اس کو اپنی گلے کی ہار تک بھی دوں گی۔ اس لیے وہ تو کانٹے، لیکن یہاں سے جب پھر فتح مکہ ہوا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست فوج لاکھوں میں آئی، ان کے ساتھ صحابے تھے، جب یہ مکہ میں داخل ہو گئے تھے تو جن لوگوں نے ان کے ساتھ دشمنی کی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی ابو جہل کے گھر میں جائے اس کو بھی امان ہے، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں جائے اس کو بھی امان ہے، جو بھی میرے دشمن ہیں اس کو بھی اس کے گھر میں جائے ان کو بھی امان ہے، اور جو بیت اللہ میں جائے اس کو بھی امان ہے۔ اس نے سب کو بالکل معاف کر دیا، اس لیے ان کی شفقت کے سائے جو ہے نا یہ تو ہر ایک پر ہے۔ کدورت ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری۔ کدورت سے ہستی رہی پاک تیری، آپ کی جو زندگی تھی، آپ کی جو ہستی تھی، اس میں کوئی رنجش نہیں تھی، اس میں کوئی بغض نہیں تھا، اس میں کوئی حسد نہیں تھا، اس میں انسانیت کے لیے نفرت نہیں تھی، بلکہ ان کے دل میں انسانیت کے لیے ہمدردی تھی، ان کے دل میں انسانیت کے لیے رحمت تھی، ان کے دل میں انسانیت کی فکر تھی کہ انسان جو ہے یہ کہیں بھٹک نہ جائے، یہ کل جہنم میں نہ جائے، بلکہ یہ اس دنیا میں انسان کی طرح رہے تاکہ کسی بھی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جچی آنکھ میں شان لولاک تیری، اور یہ جو آنکھ ہے انسان کی، اس میں نظر کر گئی، اس میں گھر کر گئی، یہ جب دیکھتا ہے دنیا میں تو اسے شان لولاک جو ہے وہ شان لولاک کے سوا رحمت للعالمین کوئی نظر نہیں آتا ہے، جس نے اس دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے بے حد تکلیفیں اٹھائی، لیکن انسان تک اللہ اور عرش والے کا پیغام لایا تاکہ یہ انسان جو دنیا میں ہے یہ بھائی چارے قائم کر سکے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت اور آشتی کے ساتھ رہے۔ باقی وسلام۔